میں آپ حضرات اگر مجھے بہت کچھ لوگ جانتے بھی ہوں مجھے، اور بہت سے لوگ نہیں بھی جانتے ہوں گے مجھے، جیسا کہ میرا تعارف کرایا گیا ہے، میں خالصتاً کالج یونیورسٹی کا پروڈکٹ ہوں، عصری علوم کا پروڈکٹ ہوں، اور دین سے کسی درجہ اللہ نے وابستگی دی ہے، اور دین کا اپنے آپ کو ایک میں ادنا سا طالب علم سمجھتا ہوں۔ تو اس لیے آپ حضرات سے جیسے لوگوں سے مجھے جڑنے کا موقع بھی ملتا ہے، اور بہت سی چیزیں میں نے سیکھی آپ حضرات سے، تو مجھے اس بات کا پورا اعتراف ہے کہ آپ حضرات دین کی بہت اچھی سمجھ رکھتے ہیں، دین کا علم رکھتے ہیں، جو مجھے شاید نہیں ہے۔ لیکن جیسا کہ آپ سے تعارف کیا گیا، میرا تعلق ٹیچر ایجوکیشن کے فیلڈ سے ہے، جہاں میں اساتذہ کی ٹریننگ دیتا ہوں، اور یہ سلسلہ برسوں کا ہے میرا۔ تو اس میں ہم نے ہزاروں یعنی اساتذہ ہم نے پروڈیوس کیے ہیں، پیدا کیے ہیں، جن کو میں نے تربیت دی ہے۔ تو اس فن سے ہماری وابستگی ہے، اس لیے میں اس فن کی کچھ پیچیدگیوں سے باریکیوں سے کسی حد تک میں واقف ہوں۔ اس لیے آپ حضرات کے سامنے میں انہی اصول و ضوابط کے تحت اور انہی یعنی علوم کے تحت جو تدریسی فن سے متعلق ہیں، کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھوں گا، اور مجھے اس بات کا پورا بھروسہ اور یقین ہے کہ انشاءاللہ یہ باتیں آپ کے لیے کارآمد ہوں گی۔ بس فقط شرط یہ ہے کہ آپ حضرات اس چیز کو توجہ سے سنیں، اور تھوڑا سا اپنی توجہ برقرار رکھیں اس پورے گفتگو کے اوپر۔ اس کو سلائیڈ کو آگے بڑھا دیں۔ یہ جو اسلامی تعلیمات ہیں جس کے سلسلے میں ہم لوگ بات کرنے جا رہے ہیں، میرا جو موضوع ہے، دراصل یہ تمام اس کا اطلاق تمام شعبہ علم پہ ہوتا ہے، لیکن میں یہ کوشش کروں گا کہ اسلامی تعلیمات کے سلسلے میں اس کی کیسی وابستگی ہے یہ بھی بتاؤں آپ کو، اور جو اصول و ضوابط ہیں اس کے سلسلے میں کچھ ہم آپ سے کچھ روشنی ڈالوں اس کے اوپر۔ تو سب سے پہلے میں یہ شروع کرتا ہوں کہ اسلامی تعلیمات کے اہم مقاصد کیا ہیں۔ یہ مقاصد آپ کے ذہنوں میں ہوں گے، اور آپ جانتے ہوں گے ان چیزوں سے، آپ اس سے اتفاق کریں گے، لیکن یہ اس کو یہاں رکھنے کا صرف ایک ہمارا مقصد ہے، ایک تذکیر ہے، ایک یاد دہانی ہے۔ اس مقصد کے تحت یہاں پہ ہم اس چیز کو بیان کر رہے ہیں کہ مدارس اسلامیہ اور اسلامی تعلیمات کے اہم مقاصد حسب ذیل ہیں۔ نمبر 1، نیک، صالح، خود کفیل اور فعال انسان تیار کرنا۔ دیکھیے اس سے آپ اختلاف نہیں کریں گے، اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے اندر اس بات کی بہت وضاحت کی ہے، اور بار بار اس بات کی مومنوں کو اس کی اصلاح دی گئی ہے کہ آپ نیک بنو اور صالح بنو، اور اعمال صالح کی طرف جاؤ۔ آپ ایک اچھا انسان بنانا، اب شریعت پہ نگاہ ڈالیں تو آپ اس سے اتفاق کریں گے کہ پوری تعلیمات کا مقصد یہ ہے کہ ایک اچھا، نیک اور صالح انسان بنایا جائے تعلیم کے ذریعے، جو خود کفیل بھی ہو اور فعال ہو، یعنی سماج کے اندر، سوسائٹی کے اندر جو اس کی ذمہ داریاں ہیں اس کو بھی وہ خوب سمجھتا ہو۔ دوسری بات جو ہے، یہ بچوں کی متوازن شخصیت کی تعمیر ہے، جس کو ہم لوگ ہارمونیس ڈیولپمنٹ آف پرسنالٹی کہتے ہیں، یعنی بچوں کی جتنی بھی شخصیت کے جتنے پہلو ہیں ان تمام پہلوؤں کی نشو و نما اور اس کے فروغ کے لیے، اس کی تربیت کے لیے یعنی ہم کوشش کریں۔ اس کو جسمانی نشو و نما سے شروع کریں ہم، کہ سب سے پہلے جسم ہے، اور اس کے بعد پھر قلب ہے۔ قلب سے جو ہے ہمارا یقین وابستہ ہے، یعنی یقین وابستہ ہے۔ نفس ہمارا ہے، یعنی نفس سے ہماری خواہشات وابستہ ہیں، اور خواہشات کو کیسے کنٹرول کیا جائے یہ بھی اس کی تربیت کا حصہ ہے۔ خواہشات کو کیسے قابو میں رکھا جائے یہ بھی اس تربیت کا حصہ ہے، علم کا۔ پھر عقل کی تربیت ہے جو ہمیں خوب سمجھ میں آتی ہے، اور روح کی تربیت ہے۔ یہ جتنی عبادتیں ہیں یہ دراصل روحانی تربیت کا ہی ذریعہ ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں ہیں، اگر ان تمام چیزوں پر ہم خیال رکھیں گے، ان تمام پہلوؤں پر ہم خیال رکھیں گے، تب کسی بچے کی متوازن شخصیت کی تعمیر ہوگی۔ تو ہمیں اس پر خیال رکھنا ہے، بچوں میں دین کی سمجھ پیدا کرنا، یعنی شریعت اسلامیہ سے آگہی پیدا کرنا، یعنی اور ایک اور میں نے یہاں پر ایک مقصد رکھا ہے جو بہت ہی اعلیٰ مقصد ہے، اور جس کی طرف ہمارے یہاں آج بڑی بے توجہی ہے، علم سے اس کا رشتہ ٹوٹ چکا ہے، وہ ہے تزکیہ نفس اور معرفت الہی کے حصول کو یقینی بنانا۔ بدقسمتی یہ ہے، یہ ہمارے یعنی دین کا اور ہماری تعلیمات کے اعلیٰ مقاصد میں شامل ہے، لیکن ہم اس کی طرف سے ہماری توجہ ہٹ چکی ہے، اور ہم اس سے بالکل غافل ہو چکے ہیں۔ ہمیں اس بات کو بھی یقینی بنانا چاہیے کہ بچوں کو اسی تعلیم نہیں ہو
بلکہ ان کے نفس کا تزکیہ بھی ہو۔ مدارس اسلامیہ صرف تعلیم کا گہوارہ نہ رہیں بلکہ تزکیہ نفس کا بھی گہوارہ بنے اور معرفت الہی کے حصول کو یقینی بنائیں بچوں کے اندر۔ زمانے کے حالات اور ترقیات سے بچوں کو آگاہ کیا جائے، یعنی زمانے کے حالات سے غافل رہنا یہ بھی علم کی کوئی نشانی نہیں ہے، یعنی زمانے کی ترقیات سے آدمی کو واقف ہونا چاہیے۔ اور آپ دیکھیں یہ سائنس کی ترقیات جو ہیں، یہ آپ دیکھیں کہ کیسی ترقیات ہیں کہ آج میں پٹنہ میں ہوں بیٹھا اور آپ تمام حضرات مجھے سن بھی رہے ہیں اور دیکھ بھی رہے ہیں۔ یہ اللہ کی نعمتوں میں سے ہے جو اللہ نے ہمیں عنایت فرمایا ہے۔ انسانی ذہن کے اندر ایسی وسعت دی، ایسے علوم دیے، جس نے ایسی سہولیات پیدا کر دی۔ یہ اصل تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے ہم کہ انسان کو اللہ نے ایسا دماغ دیا ہے، ایسی صلاحیتوں سے نوازا ہے جس کے نتیجے میں یہ تمام چیزیں وجود میں آئیں اور آج ہماری زندگی اور ہمارا کام جو ہے کتنا آسان ہو چکا ہے۔ تو ایسی چیزوں سے، ایسی سائنسی ترقیات سے غافل رہنا اور اس کی طرف متوجہ نہ ہونا اور اس سے استفادہ نہ کرنا، یہ بھی ایک درجے کی یعنی ایک طرح کی یعنی کفران نعمت کہیے اسے، ناشکری کہیے اسے۔ یہ کفران نعمت ہے، اللہ جو نعمت عطا فرمائی ہے اس سے ہم کو شکر ادا کرنا چاہیے، اس کا صحیح استعمال کرنا چاہیے۔ اور اس میں آخری بات جو میں نے لکھی ہے کہ ایک صالح اسلامی معاشرے کی تعمیر، یعنی یہ دیکھیے سماجی پس منظر سے آپ سوچیں تو تمام تعلیمات کا مقصد یہ ہے کہ ایک صالح اسلامی معاشرہ یعنی وجود میں آ جائے، اس کی کوشش کرنا ہمیں۔ اور یہ تمام مقاصد جو ہیں انہی کے لیے ہمارا نصاب ہوتا ہے، اسی کے لیے درس گاہیں ہیں، اسی کے لیے درسی کتب ہیں اور اسی کے لیے ہمارا تدریسی عمل ہے جس کا ہم سہارا لیتے ہیں انہی بڑے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے۔ اس کو ذرا آگے بڑھا دیا جائے نہیں تو یہ جو چیزیں ہیں آپ دیکھیں کہ یہ تمام مقاصد جو ہم نے آپ کے سامنے بیان کیے، اس میں ایک چیز تو آپ خوب سمجھ رہے ہوں گے کہ میں نے کچھ چیزیں اس میں مذہبی بنیادوں کے روشنی میں بولی ہے، لیکن مقاصد جب طے ہوتے ہیں تعلیم کے اس میں کچھ اور فیکٹرز بھی ہوتے ہیں، کچھ اور عوامل بھی ہوتے ہیں جس کو ہم کو مد نظر رکھنا ہوتا ہے۔ میں نے اس کی نشاندہی یہاں پر کر دی ہے تاکہ آپ کو یہ سمجھ میں آئے کہ جو مقاصد ہم نے رکھے ہیں اس کی بنیادیں کیا ہیں۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے، یہاں پر ہم نے لکھا ہے فلسفہ حیات، کہ فلسفہ حیات جو ہے فلسفی آف لائف، انسان کا جس معاشرے کے اندر وہ ہے اس کا جو فلسفہ حیات ہے، اس فلسفہ حیات کا تعلیم کے اوپر بہت اثر پڑتا ہے۔ یعنی ہمارے جو اعلیٰ مقاصد ہوتے ہیں اس کے زندگی کے اسی کے اعتبار سے ہماری تعلیم کی بنیادیں اور اس کے مقاصد طے ہوتے ہیں۔ ہماری تہذیب و ثقافت جو ہے وہ بھی اس کی بنیاد ہے، یعنی تعلیمی مقاصد کی بنیاد ہے۔ جیسی ہماری تہذیب ہوگی، جیسی ہماری ثقافت ہوگی، اسی کے اعتبار سے مقاصد تعلیم طے کیے جائیں گے۔ اسی طرح سماجی مسائل اور سماجیاتی افکار ہیں کہ سماج کے اندر کس قسم کے مسائل ہیں، سماج کی کس طرح کا اسٹرکچر ہے، ڈھانچہ کیا ہے اور کس طرح کے وہاں مسائل ہیں، ان مسائل کو بھی سامنے رکھا جائے۔ اور ان مسائل کے سلسلے میں مفکرین جو ہیں انہوں نے جو علم کے جو سماجیات کے جو لوگ ماہر ہیں انہوں نے اس کے کیا حل سجھائے ہیں، ان تمام چیزوں کو سامنے رکھا جائے۔ اسی طرح مذہبی بنیادیں ہیں، مذہبی بنیادیں آپ کو خوب پتہ ہیں، اس پر روشنی ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے کہ مذہبی بنیادوں کے اعتبار سے جیسے میں نے تزکیہ نفس کہا، یہ مذہبی بنیاد ہے ہماری، یعنی ہم نے یہ کہا کہ شریعت اسلامیہ سے آگہی، یہ ہماری مذہبی بنیادیں ہیں۔ اسی طرح سائنسی ترقیات کی بھی میں نے بات کی کہ سائنسی ترقیات جو ہیں اس کو بھی پیش نظر رکھنا چاہیے اور اس کو نصاب میں رکھنا چاہیے تاکہ ہمارے بچے، ہماری نسل سائنسی ترقیات سے بالکل واقف ہوں، وہ بالکل سائنس سے بے بہرہ، ترقیات سے بے بہرہ نہ رہیں۔ اقتصادی ضروریات ہماری، یعنی ہماری جو اکانومک نیڈز ہیں، ہماری جو اقتصادی ضروریات ہیں، ایک انسان کی بھی اپنی اقتصادی ضروریات ہوتی ہیں اور ایک سماج کی بھی ہوتی ہے۔ تو ان جو اقتصادی ضروریات ہیں یہ خود کفیل ہونے کے لیے بہت ضروری ہے انسان، اس لیے اس کو بھی مد نظر رکھا جاتا ہے۔ یعنی درسگاہوں کے اندر ایسی تعلیم دی جانی چاہیے کہ بچے خود کفیل بھی رہیں، وہ بالکل وہاں سے فارغ ہونے کے بعد ایسے نہ ہو جائیں کہ وہ کسی روزی روٹی کے محتاج بن جائیں، بلکہ سماج کے حالات کے اعتبار سے، سوسائٹی کے حالات کے، زمانے کے حالات کے اعتبار سے ان کو ایسی ٹریننگ دی جانی چاہیے جس سے وہ اپنے خود کفیل ہوں اور اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں۔ درسگاہ سے نکلنے کے بعد پھر وہ روزی روٹی کے لیے سرگرداں نہ پھریں، بلکہ ان کے پاس ایسا ہنر ہو جس سے وہ اپنی روزی روٹی کے مسئلے کو حل کر سکے۔ یہ وہ بنیادیں ہیں جو مقاصد تعلیم جہاں سے طے ہوتی ہیں، جس کا میں نے پیچھے آپ سے کیا جو مدارس اسلامیہ کے سلسلے میں۔ اب ایک بات یہ ہے کہ یہ جو مقاصد ہم نے آپ سے بیان کیے
یہ مقاصد ایک دو دن میں حاصل نہیں ہوتے، بلکہ یہ سال 2 سال میں بھی حاصل نہیں ہو سکتے، یعنی یہ پوری زندگی انسان جب کھپاتا ہے علم کی طرف، اپنے آپ کو لگاتا ہے، اور درس و تدریس پر پوری نگاہ اس کی جب ہوتی ہے بچوں پر، لگاتار اس کی طرف آدمی کوشاں رہتا ہے، تب جا کے کچھ چیزیں حاصل ہو پاتی ہیں۔ ہمارا جو نصاب ہے، ہماری جو تدریس ہے، ہمارا ہر کلاس، یہ مقاصد تب حاصل ہوں گے جب ہر کلاس کے اندر ہم پوری مستعدی کے ساتھ اور پوری حساسیت کے ساتھ ہم جو ہے ان مقاصد کو اپنے پیش نظر رکھیں گے، اور روز کی کلاس کے اندر ہم چند ہدف کو حاصل کرتے ہیں، ان بڑے مقاصد جس کا ہم نے تذکرہ کیا، ان بڑے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے چھوٹے چھوٹے اہداف ہوتے ہیں جو کلاسوں میں طے ہوتے ہیں۔ ہر کلاس کے اندر جو تدریس ہمارا ہے اس میں چھوٹے چھوٹے اہداف کے ذریعے ان مقاصد تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور تعلیم جو ہے اصل، دیکھیے تعلیم جو ہے اصل، وہ ہے انسان کے رویے میں تبدیلی لانے کا عمل۔ یہاں پر میں نے اس چیز کو بھی سامنے رکھا ہے اس لیے کہ آپ کو یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ یہ تبدیلیاں جس کا ہم نے ذکر کیا، وہ مقاصد ہم نے تو اس کا ذکر کیا، وہ تبدیلیاں اور وہ مقاصد ایک دن میں حاصل نہیں ہوں گے۔ تعلیم جو ہے، اس کے بارے میں جو بہت سارے مفکرین نے اس کی تعریف بیان کی ہے، اس کے ڈیفینیشنز دیے ہیں، لیکن میں نے آپ کے سامنے بالکل آسان سا ایک اس کا ڈیفینیشن رکھا ہے، اس کی تعریف رکھی ہے کہ تعلیم انسانی رویے یا طرز عمل میں مسلسل تبدیلی لانے کا عمل ہے۔ اس کو انگریزی میں نے لکھا ہے ایجوکیشن از اے کنٹینیوس پروسیس آف موڈیفیکیشن آف ہیومن بیہیویئر۔ ایجوکیشن کیا ہے؟ یہ لگاتار، تعلیم کیا ہے؟ یہ لگاتار ایک مسلسل ایک ایسا عمل ہے جس سے انسانی رویے کے اندر، اس کے طرز فکر کے اندر، طرز عمل کے اندر یعنی آدمی تبدیلی لاتا ہے۔ اساتذہ اکرام کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس مقصد کو پیش نظر رکھیں کہ بچوں کے طرز فکر میں، ان کے رویے میں، ان کے طرز عمل میں یہ تبدیلی کتنی واقع ہو رہی ہے، اور یہ چیزیں ہر کلاس کے اندر ہوں گی۔ یعنی وہ بڑے مقاصد جو ہیں اس کے لیے یہ سنگ میل کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ایک کلاس کے جو مقاصد ہمارے ہیں، جو آؤٹ کم ہے، جس کو ہمارے معین بھائی ہمیشہ کہتے ہیں آؤٹ کم کیسے میں، آؤٹ کم اس کے نتائج کیا ہیں، ایک کلاس کے کیا نتیجے ہیں، اس میں وہ مقاصد جو ہم نے شروع میں اولین طور پر بیان کیے وہ تو سالوں میں حاصل ہو سکتے ہیں، سالوں میں حاصل ہوں گے یا اس میں وقت لگے گا، لیکن ایک کلاس کے اندر جو ہمارا موضوع ہے اور اس کا جو ہدف ہے وہ ہم ایک کلاس میں حاصل کر سکتے ہیں، اور اس سے متعلق تبدیلیاں ہم بچوں کے طرز میں، طرز عمل میں اور ان کی فکر میں ہم لا سکتے ہیں۔ تو یہ جو ہے، یہ تبدیلیاں جو ہیں، یہ ہم نے یہاں پر اس چیز کو بیان کیا کہ انسانی رویے کے اندر، یہ طرز عمل کے اندر جو یہ تبدیلی آتی ہے، انسانی شخصیت کے مختلف پہلوؤں پہ آتی ہے۔ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں صرف کہ اس کے اخلاق و اطوار میں تبدیلی آ جائے یا علم بڑھ جائے اس کا، لیکن میں آپ کو بتاؤں گا اس کی پوری وضاحت کے ساتھ کہ انسانی شخصیت کے وجود کے جتنے پہلو ہیں، اس کے ہر پہلو پر اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ یہاں پہ آگے میں اس کو سمجھاؤں گا، آپ سے یہ بات اس کو کروں گا کہ انسانی شخصیت کے مختلف پہلو کیا ہیں اور اس میں کس طرح سے یہ تبدیلی واقع ہوتی ہے اور کس طرح سے یہ نتائج برآمد ہوتے ہیں۔ تو آئیے پہلے ان پہلوؤں کو ہم سمجھیں۔ ان پہلوؤں کو دیکھیے، انسانی شخصیت کے 3 بنیادی پہلو ہیں جو یعنی اس کے نفسیات کے جو ماہرین ہیں یا تعلیم کے جو ماہرین ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ انسانی شخصیت کے 3 بنیادی پہلو ہیں۔ نمبر 1 یہ ہے کوگنیٹو ڈومین، انگریزی میں ہم لوگ اس کو کوگنیٹو ڈومین کہتے ہیں۔ یہ علمی یا وقوفی پہلو ہے، یعنی واقفیت کا حاصل کرنے کا پہلو، یعنی ادراکی پہلو بھی ہم اس کو کہہ رہے ہیں، یعنی جاننے اور سیکھنے کا جو تعلق ہے وہ ہماری شخصیت کے جس پہلو سے متعلق ہے اس کو ہم لوگ وقوفی یا علمی پہلو کہتے ہیں، کوگنیٹو ڈومین کہتے ہیں۔ دوسرا پہلو ہے یہ افیکٹو ڈومین ہے، اس کو ہم لوگ کہتے ہیں یہ احساسات اور جذبات یا کیفیات یا تاثراتی پہلو ہے، یعنی یہ وہ پہلو ہے ہماری شخصیت کا جس سے ہماری فیلنگز، ہمارے ایموشنز، ہمارے جذبات، ہمارے یعنی کیفیات ہماری ہیں، جس سے ہم متاثر ہوتے ہیں، حالات سے، ماحول سے کس طرح سے ہم متاثر ہوتے ہیں اور کس طرح سے اس کے ہمارے اوپر تاثرات ہمارے ہوتے ہیں، وہ اس سے متعلق ہے۔ اور تیسرا پہلو جو ہے وہ سائیکو موٹر ڈومین ہے، یہ اس کو ہم اردو میں اگر کہتے ہیں نفسی حرکی پہلو کہلاتا ہے۔ یہ اس میں 2 پہلو شامل ہے، ایک تو نفسیات کا پہلو شامل ہے، ذہنی عمل بھی اس میں شامل ہوتا ہے، اور اعمال بالجوارح بھی اس میں شامل ہوتے ہیں، یعنی جسم سے جو نکلنے والے اعمال ہیں اس کا تعلق اس پہلو سے ہے۔ تو یہ تین شخصیت کے پہلو ہیں۔ اب آپ آگے دیکھیں گے تو میں ان تینوں کی وضاحت کروں گا کہ ان تینوں کے اندر کس کے جو تبدیلیاں آتی ہیں، جو نتیجے آتے ہیں، علم کے جو آؤٹ کم آتے ہیں وہ کس طرح سے آتے ہیں۔ تو سب سے پہلے دیکھیں علمی اور وقوفی پہلو یا ادراکی پہلو کو دیکھیں۔ اس کے اندر مفکرین تعلیم یہ کہتے ہیں
کہ 6 مدارج ہیں اس کے اندر. اس کی جو درجہ بندی کی ہے مفکرین نے، اس میں 6 درجے بتائے ہیں. سب سے پہلا درجہ ہے یاد کرنے کا، اس کو ہم میمورائزنگ کہتے ہیں، میمورائزنگ یا ریممبرنگ کہتے ہیں. یعنی کسی چیز کو حفظ کر لینا، اس کو ذہن نشی کر لینا، اس کو یاد کر لینا، یاد رکھنا، ہے نا. یہ جو پہلو ہے، جیسا بھی ہمارے چیئرمین صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ بچوں کو ہم لوگ صرف یاد کرا دیتے ہیں، رٹا دیتے ہیں چیزوں کو، اور اس سے آگے نہیں بڑھ پاتے. یہ جو ہے ہمارے تعلیم کے جو مفکرین ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ سب سے ادنا پہلو ہے. میں نے گرچہ اس کو سب سے اوپر لکھا ہے، لیکن میں آگے کے اسٹرکچر کے ذریعے آپ کو سمجھاؤں گا کہ یہ تعلیمی عمل کا سب سے نیچے کا درجہ ہے. اس کے اوپر کیا ہے؟ اس کے اوپر انڈرسٹینڈنگ ہے، یعنی سمجھ ہے، افہام ہے، افہام و تفہیم کہہ سکتے ہیں اس کو آپ. اس کے بعد اپلیکیشن کا پہلو ہے، اطلاق کرنے کا، منطبق کرنے کا، استعمال میں لانے کا، کہ جس علم کو ہم نے سیکھا ہے اس کو بنیاد بنا کر اگلی چیزوں کو کیسے سیکھا جائے، اگلے علوم کو کیسے حاصل کیا جائے، اور یا پھر اس کو عمل میں کس طرح سے لایا جائے، یا مسائل کے حل کرنے میں اس کو کیسے استعمال کیا جائے. چوتھا پہلو جو ہے وہ تجزیہ کرنے کا پہلو ہے. میں ان سب کی وضاحت آگے اور تفصیل سے کروں گا. پھر اس کے بعد پانچواں پہلو جو ہے یہ سنتھیسائزنگ ہے. آپ اس کو سنتھیسس بھی کہہ سکتے ہیں، اس کو کچھ لوگ کریٹنگ بھی کہتے ہیں. یہ ترکیب و امتزاج کا پہلو ہے، یعنی اس کی بھی وضاحت میں آگے کروں گا. پھر اس کے بعد تعین قدر ہے یا قدر پیمائی ہے، کہ کسی بھی چیز کو جو پڑھایا گیا، کوئی نظریہ ہے، کوئی تصور ہے، یعنی کوئی تھیوری ہے، اس کو یا کوئی بھی علم دیا گیا یا کوئی طریقہ کار بتایا گیا، اس کی قدر پیمائی ہو، یعنی اس کو سمجھا جائے کہ وہ کتنی اہم چیز ہے، اور اس کے مثبت اور منفی پہلو کیا ہیں، اس کے اندر کیا خوبیاں ہیں، کیا خامیاں ہیں، اس کو سمجھنے کی استعداد پیدا ہونا. اب دیکھیں یہ 6 استعداد جو ہیں یہ ہمارے یعنی علمی وقوفی پہلو سے یا ادراکی پہلو سے تعلق رکھتے ہیں. اب اسی چیز کو میں نے آگے ایک اسٹرکچر سے سمجھایا ہے. دیکھیں آپ اس میں آگے جو اسٹرکچر سلائڈ پہ ہے اس کو بڑھایا جائے، اس کو بڑھا دیا جائے. یہ جو اسٹرکچر آپ کے سامنے ہے یہ وقوفی پہلو جو اہداف ہیں ہمارے، اس کی درجہ بندی کی گئی ہے. کوگنیٹو ڈومین کے اندر جو اہداف ہمارے ہیں اس کی درجہ بندی کی گئی ہے. اس پیرامڈ کے ذریعے، اس اسٹرکچر کے ذریعے یہ سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے کہ دیکھیے ذہن نشی کرنا، کسی چیز کو یاد کرنا، یہ سب سے نیچے کا درجہ ہے. یہ میمورائزنگ جو ہے کسی چیز کو حفظ کر لینا، دیکھیے گرچہ یہ اہم ہے، میں اس کو غیر اہم نہیں کہہ رہا ہوں، اس کا دھیان رکھیں. میں اس کو یہ بھی ایک اہم چیز ہے، یہ کسی چیز کا ذہن نشی رکھنا ایک اہم چیز ہے. لیکن ہماری تعلیمی تدریس کا یہ مقصد یہی نہیں ہے، بلکہ اس کے اوپر بھی مقاصد ہمارے ہیں، اس کو ہمیں پیش نظر رکھنا چاہیے. تو دوسرا جو ہے وہ سمجھ کا ہے، پھر تیسرا اپلائی کرنے کا ہے، پھر انالیسس اور تجزیے کا ہے، پھر سنتھیسس، اور اس کے بعد ایوالوشن سب سے اوپر ہے. تو یہ آپ دیکھیں کہ یہ جو جتنی صلاحیتیں ہیں یہ ہماری ذہنی صلاحیتیں ہیں جو ہم سے جڑی ہوئی ہیں، اور تدریس میں اس کو کس طرح مد نظر رکھنا ہے. آگے اس کو بڑھا دیا جائے. اب دیکھیں ایک چیز کو، جیسے جس پہلو کو میں نے پہلے نشاندہی کی ہے اس کے آؤٹ کم میں بتا رہا ہوں، نتائج، کہ جب آپ تدریس میں جائیں گے اس کو جب وہ چیز حاصل ہو جائے گی، وہ مقصد، تو اس کا ظہور کیسے ہوگا بچوں کے اندر، اس کا ظہور کیسے، بچے سے وہ عمل کس طرح سے سمجھ میں آپ کو آئے گا کہ یہ چیز ہو چکی. تو سب سے پہلا چیز ہے میمورائز کرنا، یعنی ذہن نشی کرنا، یاد کرنا. یہ تو بہت آسان ہے، یہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جب بعض طلبی کرتے ہیں، ہم سیکھی ہوئی معلومات کو یاد دلانے پر سوالات کرتے ہیں تو بچے اس کو دوہرا کر کے ہمیں سنا دیتے ہیں یاد کی ہوئی چیز کو. اسی کو ہم لوگ ریکال کہتے ہیں انگریزی میں. یہ بعض طلبی کا عمل ہے، یعنی جب آپ سوالات کرتے ہیں، جیسے آپ نے مان لیجئے آپ نے بچوں کو کوئی تاریخی چیز پڑھائی ہے یا سیرت کے پہلو سکھائے ہیں، آپ بچوں سے پوچھتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام کیا تھا، ان کے آبا و اجداد کے بارے میں پوچھتے ہیں، دادا کا نام پوچھتے ہیں، یا پھر ان کے والدہ کا، یا اور جو چیزیں ہیں تاریخی معلومات ہیں، اس قسم کی چیزیں ہیں، اور آپ اس کو جب پوچھتے ہیں وہ آپ کو سنا دیتا ہے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ ہاں اس کی یادداشت ہو گئی. یا قرآن کی کوئی آیت آپ نے سکھائی اور آپ پھر اس کو دہرانے کو کہتے ہیں، وہ سنا دیتا ہے آپ کو، تو پھر آپ سمجھتے ہیں کہ ہاں اس کی یادداشت ہمیں محفوظ ہو گئی. یہ چیزیں، یہ تو بہت آسان چیز ہے. دوسرا عمل جو جس کے ذریعے یہ یادداشت ظاہر ہوتا ہے، جس کا ظہور ہوتا ہے، وہ ہے شناخت کرنے کا عمل، پہچاننے کا عمل یا نشاندہی کرنے کا عمل. اس کو ہم لوگ ریکگنیشن یا آئیڈینٹیفیکیشن کہتے ہیں. کہ کوئی چیز اگر یاد کے ذہن میں محفوظ ہے، جب وہ چیز سامنے آ جاتی ہے تو انسان اس کو دیکھ کے اگر اس کے ذہن میں محفوظ ہے تو فوراً اس کو پہچان لیتا ہے کہ ہاں یہ فلاں چیز ہے جو ہم نے فلاں موقع سے پڑھی تھی، اور یہ فلاں چیز ہے. یہ سب سے نیچے کا درجہ میں بتا رہا ہوں آپ کو، جو میمورائز کرنے کا، حفظ کرنے کا درجہ ہے سب سے نیچے کا، اس کا ظہور اس دو طریقے سے ہوتا ہے، یعنی ریکال کے ذریعے اور ریکگنیشن کے ذریعے. اب اس کے آگے چلیں.
اس کے آگے جو ہے یہ فہم کا پہلو ہے، یعنی اسی ادراکی پہلو کا دوسرا درجہ۔ فہم جو ہے جب انسان کے اندر کسی چیز کی فہم کا فہم ہو جاتا ہے، کسی چیز کی سمجھ پیدا ہو جاتی ہے، تو اس کا ظہور کس طرح سے ہوتا ہے، اس کے آؤٹ کم نتائج کس طرح سے آتی ہے، ہمیں سمجھنا چاہیے اور اس کو یقینی بنانا چاہیے۔ سب سے پہلی چیز ہے ٹرانسلیشن کہتے ہیں ہم اس کو، ترجمانی کرنا۔ جب کوئی بچہ کسی چیز کو سیکھ جائے گا، آپ اس کو سمجھا پانے میں یعنی آپ کامیاب ہو گئے ہیں کسی چیز کو، تو اس کا ظہور دو طرح سے ہوگا۔ ایک تو یہ کہ وہ میڈیم بدل کر کے، یعنی میڈیم بدل کر کے اس چیز کو آپ کے سامنے اس کا اظہار کر سکے گا۔ یعنی جیسے مان لیا آپ نے کسی عبارت کو عربی میں سمجھایا ہے اور بچہ اس کو اردو میں سمجھا دے رہا ہے، یا بچے کو آپ نے اردو میں سمجھایا وہ عربی میں اس کو سمجھا دے رہا ہے آپ کو، تو اس کا سمجھ لیجئے کہ وہ بچہ سمجھ چکا ہے۔ جب تک وہ سمجھے گا نہیں، وہ زبان کو بدل کر کے یا اپنے اسلوب کو بدل کر کے اس چیز کو بیان نہیں کر سکتا۔ تو دوسرا جو اس میں طرز ہے، ایک تو میڈیم بدل کر ہے اور دوسرا طرز یا اسلوب کو بدل کر کے ہے۔ یعنی میڈیم تو سیم ہو لیکن اسلوب بدل گیا، یعنی اپنے انداز میں اس نے ایک بات کہی، جو آپ نے کہی تھی اس انداز سے ہٹ کے اس نے اپنے انداز سے ایک بات کہہ دی۔ ایک پہلو تو یہ ہے فہم کا۔ دوسرا پہلو ہے تشریح و توضیح کرنے کا، اس کو تفسیر و تعویل بھی کہہ سکتے ہیں، انٹرپریٹیشن کہتے ہیں اس کو انگریزی میں۔ اب یہ جو تشریح و توضیح کا پہلو ہے، جب انڈرسٹینڈنگ ہوگی تو یہ بھی اس طریقے سے ظاہر ہوگی کہ بچہ جو ہے یا تدریس کے ذریعے آپ کے اس قابل ہو سکے گا کہ وہ کسی چیز کی وضاحت کر سکے، کسی چیز کی تعویل کر سکے، تشریح کر سکے۔ اس کے جو پہلو ہیں دو، وہ میں نے آگے اس کی نشاندہی کی ہے کہ یہ کیسے ہوتا ہے تشریح۔ کسی چیز کی تشریح جب آپ کرتے ہیں، تعویل کرتے ہیں، تو آپ اسی طرح کی جو یعنی یکساں نظریات ہیں، یکساں خیالات ہیں، یکساں تصورات ہیں، ان سے آپ اس کا موازنہ کرتے ہیں، یعنی اور اس کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر کیا یکسانیت ہے اور کیا فرق و تفاوت ہے۔ دوسری چیز یہ دیکھتے ہیں آپ کہ جو دو سیکھی ہوئی متوازی مماثل خیالات کے مابین نسبت کیا ہے، کیا نسبت دیکھتے ہیں۔ تو نسبت دیکھنے کا جو عمل ہے یہ بھی انٹرپریٹیشن کا، تعویل کا پہلو ہے۔ اور اس کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں، اس کو نسبت کو بھی ہم تین طریقے سے دیکھتے ہیں۔ اس میں ایک نسبت تو ہوتی ہے کاز اینڈ ایفیکٹ کہلاتا ہے اس کو، کہ تعلق اور وجہ اور اس کا اثر کیا ہے، یعنی تعلق اور وجہ اور اس کا اثر، یعنی کاز اینڈ ایفیکٹ، کس چیز کا کیا وجوہات ہیں اور اس کے کیا اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ پھر اس کو اس طرح سے بھی دیکھتے ہیں ہم لوگ کہ کسی بھی چیز کے مضمرات کیا ہیں، کسی چیز کے تعلقات کو ہم دیکھ رہے ہیں اس کے مضمرات کے پہلو سے، اور پھر ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ اس کے دلائل اور ثبوت کیا ہیں، دلائل اور ثبوت کا پہلو کیا ہے۔ تو یہ ایک پہلو ہے جو انٹرپریٹیشن کا پہلو ہے۔ اس کے اندر بھی دو پہلو ہو گئے، کمپیریزن کا، تقابل کا پہلو، اور دوسرا ہے یعنی اس کے اندر نسبت تلاش کرنے کا پہلو۔ اور پھر اس کو دو طریقے سے ہم نے بتایا آپ سے کہ کاز اینڈ ایفیکٹ اور امپلیکیشن اور ایویڈنس، یعنی ثبوت اور دلائل کی بنیاد پر کس طرح سے اس چیز کو قائم کر سکتے ہیں آپ، یہ سمجھانا۔ اب اس کا ایک تیسرا پہلو بھی ہے فہم کا، جس کو ہم لوگ کہتے ہیں ایکسٹراپولیشن، جو نیچے لکھا ہوا ہے سلائڈ پر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں ہم لوگ توسیع کا عمل، کسی چیز کی وضاحت بہت بڑے پیمانے پر کرنا اور اس کو طول دینا، یعنی باتوں کو بہت طوالت کے ساتھ بیان کرنا، اور اس طرح بیان کرنا کہ وہ جو اس کا اوریجنل جو خالص مفہوم اس کا اپنا ہے اس میں کوئی تبدیلی واقع نہ ہو۔ اور اس کے اندر وہ ایک پہلو وہ بھی ہے جس کو قیاس کا پہلو ہم لوگ کہتے ہیں، کہ معلوم سے نامعلوم کی طرف قیاس کیا جائے۔ تو یہ پہلو بھی اس کے ہے، انڈرسٹینڈنگ کا پہلو ہے، یعنی سمجھ کا پہلو ہے۔ اگر آپ نے بچوں کو کسی چیز کو سمجھانے میں کامیابی حاصل کر لی ہے تو بچوں کے اندر یہ تمام چیزوں کا ظہور ہوگا۔ اور یہ ظہور کیسے ہوگا؟ جب آپ ان پر سوالات اس قسم کے رکھیں گے، تب وہ سوالات کے ذریعے آپ اس چیز کو ٹیسٹ کر سکتے ہیں، اس کو جانچ سکتے ہیں کہ یہ تبدیلیاں واقع ہوئی ہیں یا نہیں ہوئی ہیں، یعنی تو سوالات کا کلاس کے اندر بہت اس کی اہمیت ہے۔ سوالات بچوں سے ضرور کرنے چاہیے اور ان مقاصد کو پیش نظر رکھ کر کے، ان صلاحیتوں کو پیش نظر رکھ کے کرنا چاہیے۔ تو ہمیں ان تین پہلوؤں کو دیکھنا ہے، یعنی انڈرسٹینڈنگ کے نظریے سے۔ پھر آگے بڑھیں، ہم لوگ اس کے آگے بڑھتے ہیں۔ اب تیسرا پہلو ہے اطلاق کرنے کا یا اپلائی کرنے کا پہلو، کہ سیکھی ہوئی باتوں کو مماثل حالات میں یا نئے حالات میں استعمال کر کے کسی مسئلے کو حل کرنا۔ ہم نے کوئی بات سیکھی ہے، کسی ایک پس منظر میں سیکھی ہے، اگر اسی پس منظر میں کوئی حالات رونما ہو جائیں، کوئی مسائل رونما ہو جائیں، تو کیسے اس کو ہم اپلائی کریں گے اور کس طرح سے اس مسئلے کو حل کریں گے۔ یا اگر حالات بدل گئے، پس منظر بدل گیا، حالات بدل گئے، تو ہم پیچھے جو سیکھی ہوئی چیزیں ہیں اس کو ہم کس طرح سے استعمال کریں گے، اس میں کس طرح سے ہم یعنی تبدیلی لائیں گے کہ جو نئے مسائل ہیں اس کو ہم حل کر سکیں۔ ایک تو یہ پہلو ہے اس کا۔ دوسرا پہلو یہ ہے کہ سیکھی ہوئی معلومات کو بنیاد بنا کر آگے کی جو مشکل معلومات ہیں اس کو حاصل کرنا یا سیکھنا، یعنی آپ کسی چیز کو سیکھ گئے ہیں
تو اس کی بنیاد پر آگے کے جو علوم ہے، آگے کے جو مدارج ہیں، اس کو کیسے سیکھیں گے، حاصل کریں گے، اس کو بھی سمجھنا. اس کو ہم لوگ کہتے ہیں ایک طرح کی یہ ٹرانسفر آف لرننگ ہے، یعنی علم کی منتقلی ہے، انتقال آموزش ہے کہ آپ چیز کو سیکھتے ہیں ایک پس منظر میں اور دوسرے پس منظر میں جا کے اس کو فٹ کرتے ہیں اور اس سے مسائل کو حل کرتے ہیں. تو یہ پہلو بھی ہمارے سامنے آنا چاہیے. جب درس دے رہے ہوں تو ہم بچوں کے اندر یہ صلاحیت پیدا کریں کہ یہ جو چیز سیکھی جا رہی ہے اس کا عملی اطلاق کیسے ہوگا، کہاں کہاں اس کا اطلاق ہوگا، کہاں اس کو ہم منطبق کر سکتے ہیں، کس طرح سے اس مسائل کو ہم حل کر سکتے ہیں، آگے بڑھایا جائے. اب آئیے یہ تیسرا چوتھا پہلو ہو گیا. یہ اس سے اونچا پہلو ہے. اب دیکھیں گے آپ ایک چیز اور کریں گے، جیسے جیسے میں اوپر بڑھ رہا ہوں یہ جو ذہنی عمل ہمارا جس کو ہم لوگ مینٹل پروسیس کہتے ہیں، یہ یہاں پہ کمپلیکس ہوتا چلا جا رہا ہے. یعنی اس کے اندر جو ہے یعنی کٹھنائی بڑھتی چلی جا رہی ہے، یعنی عمل جو ہے وہ سخت ترین ہوتا چلا جا رہا ہے، اس میں یعنی مشکل ہوتا جا رہا ہے. یہاں پر دیکھیے کہ یہاں پر چیز بتائی گئی ہے کہ جو چیز سکھائی جا رہی ہے، ہم نے 3 پہلو کو پہلے حاصل کر لیا. یعنی ہم نے کسی چیز کو ذہن نشی بھی کر لیا، اس کو سمجھ بھی لیا، اور ہم نے اس کا عملی اطلاق بھی سیکھ لیا. اب یہاں پر ہم کو کرنا کیا ہے کہ جو چیز سکھائی جا رہی ہے اس کے بنیادی عناصر کا تجزیہ کرنا سکھانا. کہ کوئی بھی چیز ہم نے سکھائی ہے بچوں کو، کوئی نظریہ دیا ہے، یعنی کوئی علم دیا ہے ہم نے، کوئی ایسے خیالات ان کے سامنے رکھے ہیں، کوئی تھیوری رکھی ہے، تو ہم اس کے بنیادی عناصر کا تجزیہ کر سکیں کہ اس کے بنیادی عناصر کیا ہیں، اس کے بنیادی خط و خال کو متعین کریں. اس طرح سے تو بنیادی اجزاء کو سمجھنا، ان کو الگ کرنا، اسی کو ہم لوگ کہتے ہیں انالیسس آف بیسک ایلیمنٹس. یعنی آپ تجزیہ کر کے کسی بھی چیز کے، دیکھیے یہ جو تجزیہ ہے یہ کسی واقعے کو کسی کوئی ایسا گھٹنا کرم ہوتا ہے کہ جس کو ہم کہتے ہیں کوئی ایسا واقعہ حادثہ پیش آ گیا، تو اس کا بھی تجزیہ ہوتا ہے کہ بھائی کیوں ہوا، اس کے بنیادی عوامل کیا ہیں، اور اس کے اہم اجزاء کیا ہیں، کیا چیز میں ہوئی ہیں اس میں. تو یہ تجزیہ جو ہے یہ ایسا عمل ہے جس کا اطلاق ہر جگہ ہوتا ہے، لیکن ہم اس کو علم کے اوپر کہہ رہے ہیں کہ آپ جب اپنے کلاس کے اندر ہوں تو جس چیزوں کو پڑھا رہے ہوں بچوں کے اندر یہ صلاحیت بیدار ہو کہ وہ اس کی بنیادی چیزوں کو سمجھ سکیں. مان لیجیے جیسے آج آپ بتا رہے ہیں فقہ کی تعلیم دے رہے ہیں، اور آپ بتا رہے ہیں کہ حج سکھا رہے ہیں بچوں کو، کہ حج کے ابواب کو پڑھا رہے ہیں آپ، تو آپ بچوں کے اندر یہ صلاحیت تو پیدا ہو کہ حج کے جو بنیادی ارکان ہیں وہ کیا ہیں، یعنی بنیادی اس کے جیسے ہم نے آپ کہا بنیادی عناصر، وہاں پہ کیا آئیں گے تو بنیادی جو اعمال ہیں جس کو آپ ارکان کہہ سکتے ہیں آپ، یعنی تو بنیادی ارکان کیا ہیں جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کی بنیاد پر حج ہوتا ہے. اور پھر اس کے جو اور دوسرے جو جس کو آپ نے فرائض کی بنیاد پر کہا، آپ اس کو کبھی ڈیوائڈ کرتے ہیں، کبھی کہتے ہیں کہ اس کے اندر واجبات ہیں، آپ یہ سنن ہے. تو یہ جو بنیادی چیزیں، ان تمام چیزوں کا تجزیہ کس طرح سے بچے کر سکتے ہیں اس کو دیکھنا چاہیے ہمیں. پھر دوسرا جو اس کا پہلو ہے وہ ہے کہ جو بنیادی عناصر ہیں اس کے مابین آپس کا تعلق کیا ہے، نسبت کیا ہے، اس کا تجزیہ کرنا. اس کو ہم نے لکھا ہے انگریزی میں انالیسس آف ریلیشن شپ ایگزسٹنگ امانگ بیسک ایلیمنٹس. یعنی جو بنیادی عناصر ہیں اس کے درمیان ایک تعلق ہے، ایک نسبت ہے، اس نسبت کو بھی سمجھنا چاہیے ہم. اور پھر تیسری چیز ہوتی ہے کہ جو بنیادی عناصر ہیں ان کے مابین تنظیمی اصول کیا ہے، اس کا تجزیہ کرنا. یعنی کس طرح سے وہ عناصر ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں، اس میں کوئی تسلسل ہے، کوئی اس کے اندر کرم ہے، کوئی تسلسل ہے، کوئی یعنی اس کو سمجھنا. تو یہ جو چیز ہے اس کو سمجھنا جو ہے یہ اس کو کہتے ہیں انالیسس آف آرگنائزیشن پرنسپل. تو یہ جو ہے اس کو سمجھنا. تو یہ جو 3 چیزیں سمجھ لے گا بچہ تو سمجھیے کہ اس کو تجزیہ کرنا آیا. لیکن اس کے لیے بھی ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس کو سمجھنے کے لیے ہمارے پاس کچھ منطقی صلاحیت ہونی چاہیے. یہاں نیچے لکھا ہے ہم نے اس کو کہ تجزیہ کرنے کے لیے 2 طرح کے منطق یا استدلال کی ضرورت ہوتی ہے. نمبر 1 استقرائی منطق، یعنی استقرائی منطق یہ ہے، اس کو استقرائی تعمیم بھی کہتے ہیں ہم لوگ، اس کو انگریزی میں کہتے ہیں انڈکٹیو لاجک. یعنی اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہم انفرادی مثالوں سے یا جزئی مثالوں سے عمومیت پیدا کرتے ہیں. یعنی عمومیت پیدا کرنے کا عمل ہے، یعنی کئی چیزوں کو دیکھنے کے بعد ہم ایک کوئی جنرل کنکلوژن ڈرا کرتے ہیں، یعنی عمومیت کی طرف لے آتے ہیں. اور دوسرا پہلو ہوتا ہے استخراجی پہلو یا استنباطی پہلو، جس کو ہم لوگ کہتے ہیں ڈیڈکٹیو لاجک. یہاں کیا ہوتا ہے کہ مقدمات سے جو ہے ہم جزیات کا استخراج کرتے ہیں، مقدمات سے جزیات کی طرف چلتے ہیں ہم لوگ. یہ جو 2 چیزیں ہیں، یہ لاجک جو ہے، یہ استدلال کی صلاحیت جو ہے بچوں کے اندر، یہ بہت ضروری ہے. اگر یہ صلاحیتیں نہیں ہوں گی، جو اوپر کی 3 صلاحیتیں میں نے لکھی ہیں، ان 3 صلاحیتوں کو جو ہے وہ حاصل نہیں کر سکتے. تو بچوں کے اندر یہ منطقی صلاحیت پیدا کرنا تاکہ وہ چیزوں کا تجزیہ کر سکیں اور چیزوں کو سمجھ سکیں، تو یہ ہمارا کام ہونا چاہیے. تو یہ ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ آؤٹ کم کس طرح سے، اسی کو آؤٹ کم ہم لوگ کہہ رہے ہیں، نتائج کہہ رہے ہیں کہ ایک کلاس کے اندر یہ نتائج سامنے آئیں گے. آپ موضوع سے صرف اس کو جوڑیں
جس موضوع کو آپ پڑھا رہے ہیں، تدریس کر رہے ہیں، اس موضوع سے اس کو جوڑ کے دیکھیں آپ، تو آپ کو لگے گا کہ ہر موضوع کے اندر کچھ نہ کچھ اس کے پہلو موجود ہیں۔ اب آگے چل رہے ہیں اس سے۔ اب اس کے بعد جو پہلو ہے، اس کے اونچے کا درجہ ہے، وہ ہے سنتھیسس کا پہلو۔ اس لیے آپ کو میں لکھا ہے آؤٹ کم آف سنتھیسس، کہ جب سنتھیسس کا پہلو ہے کہ اس کو ہم لوگ اردو میں کہہ رہے ہیں ترکیب و امتزاج کے نتائج، ہے نہیں، یعنی ترکیب کا پہلو۔ اسے آپ ایسے سمجھ سکتے ہیں، اسے ادراک جز الی کل کہتے ہیں، ہے نہیں، یا اسلوب ترکیبی کہہ سکتے ہیں۔ اس صلاحیت کا ظہور تین طریقے سے ہوگا۔ پھر یہاں پر کیا ہوتا ہے کہ جو پچھلے اسٹیج میں جو ہم نے بنیادی عناصر کا تجزیہ کیا تھا اور اس کو الگ کیا تھا، سمجھا تھا، اس کو پھر جوڑنا، اور اس کو جوڑ کر کے ایسے اسلوب میں جوڑنا جو بالکل انوکھا ہو، بالکل انوکھے انداز میں جوڑ دینا، جس سے لگے کہ بالکل نئی چیز پیدا ہو گئی ہے نہیں۔ یہاں پر تخلیقی صلاحیت انسان کی جنم لیتی ہے، تخلیقی صلاحیت یہاں پر کا ظہور ہوتا ہے، یہاں پہ کہ جو چیز ہم نے پہلے سیکھی ہے، اس کا تجزیہ کیا، اب اس کے اظہار خیال کے لیے کوئی انوکھا بالکل نیا اسلوب انداز ترتیب دے کر کے ہم نے اس کو اختیار کر کے ہم نے اس کو پیش کیا۔ اسی کو ہم لوگ کہتے ہیں پروڈکشن آف اے یونیک کمیونیکیشن پیٹرن، یعنی ایک انوکھے اسلوب میں، ایک انوکھے انداز میں انہی عناصر کو پیش کرنا جس سے لگے کہ یہ بالکل نئی چیز ہو گئی، حالانکہ چیزیں پرانی ہی ہوتی ہیں۔ تو اب دیکھیں دوسرا پہلو ہوتا ہے کہ جس کو ہم لوگوں نے لکھا ہے پروڈکشن آف اے یونیک پلان، یعنی کوئی انوکھا پلان یا منصوبہ تیار کرنا۔ یہ بھی سنتھیسس کا پہلو ہے، جس کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہوگی، کوئی پلان نہیں بنا سکے گا، کوئی منصوبہ تیار نہیں کر سکے گا بہت اچھا، ہے نہیں، اور یا پھر کوئی انوکھی تدبیر سجھانا، یہ انسان کا پہلو ہے نہیں، یہ بھی ایک اس کا سنتھیسس کا پہلو ہے۔ اب آئیے تیسرا پہلو ہے کہ جو ہم نے جو کسی دو چیز کے اندر، کسی دو نظریے کے اندر، دو خیالات کے اندر، دو تصورات کے اندر کوئی لطیف اور دقیق یا کوئی پیچیدہ نسبت موجود ہے، تو اس کو اخذ کرنا، اس کو نکال کے لوگوں کے سامنے لانا، اس کو واضح کر دینا، یہ بھی ایک اہم پہلو ہے کہ دو چیزوں کے درمیان کوئی نسبت موجود ہے، لوگ اس سے واقف نہیں ہے یا لوگوں کی نظر میں نہیں ہے وہ چیز، اور آپ نے اس کے اوپر دماغ لگایا اور آپ نے سوچا اور اس کو واضح کر کے سامنے کر دیا کہ بھائی اس دو چیزوں کے درمیان یہ دقیق رشتہ موجود ہے، نسبت موجود ہے، تعلق موجود ہے۔ تو یہ بھی اس کا ترکیب و امتزاج کا پہلو ہے اور یہ اس کا آؤٹ کم ہے۔ تو آپ دیکھیں گے کہ سنتھیسس کے اندر بھی، ترکیب و امتزاج کے اندر بھی تین پہلو آ گئے، اور ان تین پہلوؤں سے یہ صلاحیت جھلکے گی اور اس کے نتائج برآمد ہوں گے، اور اسی کو ہم لوگ کہہ رہے ہیں یہ سنتھیسس کا آؤٹ کم ہے۔ تو آپ اس کو بھی جوڑیں اپنے درس سے، جس موضوع کو آپ درس دے رہے ہیں اس کے اندر اس طرح کے کیا پہلو موجود ہیں، کوئی اس کے امکانات موجود ہیں کہ نہیں، اس کو کس طرح سے اس کو جوڑا جائے۔ اور میں نے اس کی وضاحت کی ہے کہ ان امور کا تعلق متعلم کے اندر تخلیقی صلاحیت یعنی کریٹیوٹی کو بیدار کرنا، اس کو فروغ دینا ہے۔ جب یہ صلاحیت پیدا ہوگی، یہ ترکیب کی صلاحیت پیدا ہوگی، تبھی بچوں کے اندر تخلیقی صلاحیت ابھرے گی، اور وہ کسی نئی چیز کی تخلیق کر سکیں گے، کوئی چیز لکھ سکیں گے، پڑھ سکیں گے، وہ اپنا کوئی نئی ترتیب دے سکیں گے۔ تو یہ ہمارا پہلو ہے جس کو ہم کو پیش نظر رکھنا ہے۔ اب آئیے اس کے بعد کا پہلو، اس کے بعد ہمارا پہلو ہے ایویلویشن کا پہلو، آؤٹ کم آف ایویلویشن، اس کو بڑھا دیا جائے۔ ایویلویشن کا جو پہلو ہے، یہاں پہ ہم لوگ یہ دیکھتے ہیں، اس کو ہم لوگ کہتے ہیں تعیین قدر کے نتائج۔ تعیین قدر یہ ہے کہ جس چیز کو سکھایا جا رہا ہے، آپ کو جو علم دے رہے ہیں بچوں کو، آپ جس نظریے کے اوپر دے رہے ہیں، جن خیالات کے اوپر آپ کا درس چل رہا ہے، اس کو سمجھنا کہ اس کے مثبت پہلو کیا ہے، اس کی قیمت کیا ہے، اس کی قدر کیا ہونی چاہیے، اور اس کے مثبت پہلو کو، اس کے منفی پہلو کو سمجھنا، یہ چیزوں کو سمجھنا، اس کو کہتے ہیں قدر پیمائی۔ یہ دو بنیادوں پر کیا جاتا ہے، ایک اس کی اندرونی کسوٹی ہوتی ہے، کرائٹیریا ہوتا ہے انٹرنل کرائٹیریا، اور ایک باہری کسوٹی ہوتی ہے جس کو ایکسٹرنل کرائٹیریا کہتے ہیں۔ اندرونی کسوٹی یہ ہے کہ کسی بھی چیز کو آپ نے پیش کیا، اس کے اندر منطقی ربط کتنا ہے، منطقی درستگی کتنی ہے، پیوستگی کتنی ہے، اس کو ہم لوگ انگریزی میں کہہ رہے ہیں لاجیکل ایکیوریسی یا لاجیکل کنسسٹنسی، کہ آپ کی باتوں کے اندر، آپ جن باتوں کو پیش کیا ہے اس کے اندر منطقی ربط کتنا ہے، کتنی چیزیں منطقی طور پر درست ہیں، اس کو دیکھنا۔ اور باہری جو کسوٹی ہے اس کے اندر بہت ساری کسوٹی ہے، اس میں سماجی بھی ہے، اس میں تہذیبی و ثقافتی بھی ہے، کہ کسی نظریے کو جب ہم جج کر رہے ہوتے ہیں، جب ہم اس کو جانچ رہے ہوتے ہیں، اس کو پرکھ رہے ہوتے ہیں، تو ہمارے پاس یہ ساری کسوٹیاں ہیں کہ ہم سماجی پہلو سے بھی دیکھیں، تہذیبی اور ثقافتی پہلو سے بھی دیکھیں، اور سائنسی پہلو سے بھی دیکھیں، ماحولیاتی پہلو سے بھی دیکھیں، اقتصادی پہلو سے بھی دیکھیں۔ تو ان پہلوؤں کو مد نظر رکھ کر کسی بھی چیز کو جج کیا جاتا ہے، کسی بھی خیال کو، کسی نظریے کو، کسی تصور کو جج کیا جاتا ہے، تو اس کو دیکھنا۔ تو یہ جو ہمارا طریقہ ہے، یہ نظریہ طریقہ کار کو پرکھنے کے بعد متعلم کے اندر یہ صلاحیت پیدا ہونی چاہیے ہمارے، کہ وہ ان تمام چیزوں کو اپنے دلائل کی بنیاد پر ان چیزوں کو دیکھ سکیں اور پرکھ سکیں۔ اور جب یہ صلاحیت پیدا ہوگی، پھر بچے کیا کریں گے،
کسی بھی نظریے کی تائید حمایت کر سکیں گے دلائل کے ساتھ، اس کا دفاع کر سکیں گے، یا اسے صحیح یا بدعہ ثابت ٹھہرائیں گے، یا پھر اس پر تنقید کریں گے اگر وہ صحیح نہیں ہوگی اس پر تنقید کریں گے۔ تو یہ تنقید کا اور دفاع کا پہلو، حمایت کا پہلو، جسٹیفیکیشن کا پہلو، یہ اس سے جڑا ہوا ہے۔ تو اس طرح سے آپ دیکھیں جب یہ صلاحیت پیدا ہوگی، یہ سب سے اعلیٰ صلاحیت ہے جو ذہنی صلاحیت ہمارے ہیں، اس میں سب سے اعلیٰ صلاحیت یہی ہے۔ اور اسی لیے دیکھیں گے آپ جب پی ایچ ڈی ہوتی ہے، سب سے اعلیٰ تعلیم ہوتی ہے، یہاں پہ ہم نے لکھا ہے کریٹیسزم جو ہے یہ سب سے اعلیٰ صلاحیت ہے۔ جب کسی چیز کو ہم جج کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے مثبت اور منفی پہلو کیا ہیں، اسی کو کریٹیسزم کہتے ہیں۔ اس لیے جب پی ایچ ڈی ہوتی ہے تو وہاں پر جو موضوع کا انتخاب ہوتا ہے اس میں لوگ لکھتے ہیں کریٹیکل اسٹڈی۔ اور کریٹیکل اسٹڈی کا مطلب وہاں پر یہی ہوتا ہے کہ آدمی کسی چیز کو بہت ہی کریٹیکل لیول سے، بہت اونچے لیول سے سوچ رہا ہے اور دیکھ رہا ہے چیزوں کو۔ تو یہ جو ہے سب سے اعلیٰ پہلو ہے، جو ہمارے وقوفی پہلو ہے، اس کا سب سے اونچا درجہ ہے، اونچا مرتبہ ہے، جس کی درجہ بندی میں ہم نے آپ کو بتایا۔ تو یہ ہمارا یہاں پر جہاں تک جو بات ہوئی ہے ہماری، وہ وقوفی پہلو سے متعلق ہوئی ہے، کوگنیٹو ڈومین سے ہوئی ہے۔ اب تھوڑا سا آپ پیشنس رکھیں، میں دو چیزیں میں آپ سے وضاحت کروں گا۔ ایک تو ہمارا احساسات کا جو پہلو ہے، اور دوسرا جو ہے ہمارے اس کا جو ہمارے حرکات و سکنات کا جو پہلو ہے، اس کو ہم وضاحت کر دیتے ہیں تھوڑا سا مختصر کے ساتھ۔ یہ وقت کی کمی ہے، وہ اتنی تفصیل سے تو یہ چیزیں نہیں ہو سکتی، اس لیے میں نے اس کو بہت مختصر میں رکھا ہے۔ یہ دوسرا شخصیت کا پہلو ہمارا ہے جو احساسات، جذبات، کیفیات سے متعلق ہے، کسی چیز سے کیسے ہم متاثر ہوتے ہیں، ماحول سے ہم کیسے متاثر ہوتے ہیں۔ تو درس کے اندر یہ چیزیں آتی ہیں کہ ہم کس طرح سے بچوں کے احساسات اور جذبات کو ہم متاثر کر پا رہے ہیں، اور بچے اس کا کیا تاثرات لے رہے ہیں ہماری کلاس کے اندر، اس پر دھیان دینا۔ تو اس پر دیکھیے سب سے پہلی چیز میں نے لکھی ہے یہاں پر، درس پر خصوصی توجہ دینا یا توجہ رکھنا۔ بچے ہماری کلاس میں درس پر توجہ دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے ہیں، اور ان کی توجہ خصوصی طور پر ہماری طرف ہے یا نہیں ہے، درس کی طرف ہے نہیں ہے، اس کو یقینی بنانا، اس کو دیکھنا۔ اور یہ کیسے ہوگی؟ بچوں کے اندر یہ آگے لکھا میں نے، درس میں دلچسپی لینا۔ بچے دلچسپی کیسے لیں گے؟ جب بچوں کے اندر یہ شوق اور جذبہ پیدا کریں گے، ان کو موٹیویٹ کریں گے آپ، اب یہ بچوں کے اندر یہ چیزیں پیدا ہوں گی۔ تو بچے درس میں دلچسپی لے رہے ہیں کہ نہیں، درس و تدریس کے عمل میں سرگرمی کے ساتھ حصہ لے رہے ہیں نہیں لے رہے ہیں، اس کو ہم لوگ پارٹیسپیشن کہتے ہیں، ٹیچنگ لرننگ پروسیس کا، کہ جو تدریسی عمل ہے اس کے اندر بچوں کی شمولیت ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے، وہ کتنا ایکٹیولی اس میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں۔ پھر دیا گیا ہے کہ موضوع ہے دیے گئے علم کی قدردانی، وہ بچوں کو کتنی اس کی قدر کر پا رہے ہیں، اس کی تعریف کرنا، اس کو سراہنا کہ ہاں یہ باتیں جو سیکھی ہم نے آج یہ بہت اہم تھی واقعی، ان کو احساس ہو اس بات کا کہ یہ جو چیزیں سکھائی جا رہی ہیں ہمیں، اس کا ہماری زندگی میں کیا اس کے فوائد ہیں۔ جب یہ چیزیں بچوں کے سامنے رکھی جائیں گی تو بچے سمجھیں گے کہ ہاں واقعی یہ چیز ہمارے لیے کارآمد ہے، اور پھر اس پر وہ بہت ہی اس پر عمل پیرا بھی ہوں گے اور اس کو شوق سے سیکھیں گے۔ تو بچوں کی طرز فکر کے اندر تبدیلی لانا یہ بہت بڑا کام ہے ہمارا۔ تو بچوں کی طرز فکر کے اندر تبدیلی لائیں، اور جب یہ چیزیں ہوں گی تو بچوں کی وابستگی بڑھے گی، ان کا کمٹمنٹ بڑھے گا، ان کے عزائم بڑھیں گے، اور ان کے اندر ایک چیز یہ بھی دیکھنا ہے ہم کو کہ جو ویلیو سسٹم ہے ہمارا، ویلیوز ہیں، اقدار ہماری ہیں، وہ بچے اس کو حاصل کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں، اور اس کے اندر بہترین جو نظام اقدار ہے اس کی تشکیل ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی، وہ کسی اچھے ویلیو سسٹم کی طرف بڑھ رہے ہیں کہ نہیں بڑھ رہے ہیں، اس کے انتخاب کی طرف وہ جا رہے ہیں نہیں جا رہے ہیں، اس کو سمجھنا۔ اور اس کا آخری مرتبہ یہ ہے جس کو ہم نے سب سے آخر میں لکھا ہے، یہ ہے فلسفہ حیات، ایک اچھے فلسفہ حیات کا انتخاب۔ یعنی بچوں کے اندر تعلیم کے ذریعے یہ چیز آنی چاہیے کہ وہ ایک اچھے فلسفہ حیات کو منتخب کرے اپنے لیے، یعنی تمام دنیا کے اندر جو فلسفہ حیات ہیں اس کا موازنہ کر سکے، اس کا تجزیہ کر سکے، اور سب کے تجزیے کے بعد ایک اچھے فلسفہ حیات کا تعین کرے اپنے لیے اور اس کا انتخاب کرے۔ یہ پہلو ہمارا افیکٹو ڈومین کا پہلو ہے، جس کے یہ آؤٹ کم ہے۔ اگر آپ اس پر توجہ دیں گے تو یہ چیزیں، ان چیزوں کا ظہور اس طریقے سے ہوگا اور بچوں کے اندر وہ چیزیں جھلکیں گی۔ اب ایک اور بات رہ گئی، آخری بات جو ہماری ہے، اس کو بڑھایا جائے۔ یہ آخری پہلو ہے شخصیت کا تیسرا پہلو، جس کو ہم سائیکو موٹر ڈومین کہتے ہیں، یہ حرکات و سکنات کا پہلو ہے، یعنی ہمارے جسم سے نکلنے والے جو اعضاء اور جوارح سے نکلنے والے جو اعمال ہیں اس سے اس کا تعلق ہے۔ اس لیے میں نے یہاں پہ ایک چیز لکھی ہے، یہ ذہنی عمل کی پیدا کی ہوئی حرکت سے متعلق پہلو ہے، جس کا تعلق اعمال بالجوارح سے ہے، اور اس شعبے کا تعلق مختلف قسم کے ہنر اور مہارتوں سے ہے۔ جتنے بھی اسکل ہوتے ہیں ان سب کا تعلق اسی شعبے سے ہے، اسی پہلو، شخصیت کے اسی پہلو سے ہے۔ اور یہ اس میں ٹریننگ کا جو پہلو ہمارا ہے، کسی بھی چیز کو جو ٹریننگ دیتے ہیں وہ اس کا یہی پہلو ہے، سائیکو موٹر ڈومین جس کو کہتے ہیں ہم لوگ۔ اور یہ ٹریننگ جو ہے، آپ کسی چیز کو بچوں کے اندر کسی چیز کی اچھے اعمال کی عادت ڈالتے ہیں، وہ بھی اسی سے متعلق ہے،
اور یہ چیزیں نقل سے شروع ہوتی ہیں، امیٹیشن سے شروع ہوتی ہیں. میں نے یہاں پہ لکھا ہے امیٹیشن، یہ نقل سے شروع ہوتی ہیں. آدمی بچوں کو، بڑوں کو دیکھتا ہے کوشش کرتے ہوئے، تو جب دیکھتا ہے تو اسے سیکھتا ہے. آپ کوئی ہنر بھی سیکھتے ہیں. مان لیجیے تھوڑا چھوٹی سے میں ایک مثال دوں تو بچوں کو دیکھتے ہیں جب ہم سائیکل چلانا سکھاتے ہیں بچوں کو، بچے جب سائیکل پکڑتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ بڑے کیسے پکڑ کے چلاتے ہیں، اسی طرح وہ نقل کرتے ہیں پہلے، اور نقل کر کے پھر اس پر پریکٹس ہو، اس کا عملی مشق ہوتا ہے ان کا، اور اس سے گزر کر پھر وہ پختگی کی طرف چلے آتے ہیں. پھر وہ خود سائیکل چلانے لگتے ہیں، ان کا وہ ساری چیز پیچھے کی چیزیں پیچھے چلی جاتی ہیں، اور آگے وہ آگے ایک ماہر جو ہے سائیکل چلانے والے بن جاتے ہیں. یہ ایک چھوٹا سا فن ہے جس کو ہم سیکھتے ہیں. تو کوئی بھی اسکل جب ہوگا، ہنر ہوگا، اس میں نقل کا بہت دخل ہے. یعنی آدمی نقل کر کے، لوگوں کو دیکھ کر کے اس کا نقل اتار کر کے چیزوں کو سیکھنا شروع کرتا ہے، اور پھر وہ عملی مشق کے مرحلے سے گزر کر پختگی اور کمال کی طرف جاتا ہے، تو جس کو ہم لوگ پرفیکشن کہتے ہیں. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں. تو اس لیے یہاں پر ایک بہت ضروری چیز یہ ہے کہ جو چیزیں ہم پڑھا رہے ہیں، خاص طور سے وہ اعمال ظاہرہ جس کو ہم سکھانا چاہتے ہیں بچوں کے اندر، یعنی اس کو ہم بچوں کو کر کے دکھائیں. مثلا ہم کو اگر وضو سکھانا ہے بچوں کو، تو ہم بچوں کو صرف یہ نہ سمجھائیں کہ وضو کے 4 فرائض یہ ہیں اور سنن یہ ہے اور اس کے اندر اور مستحبات یہ ہیں، بلکہ ہم بچوں کو ایک بار بیٹھ کر کے اچھے سے وضو کر کے سکھائیں عملی طور پر. تب وہ بچے جب دیکھیں گے عملی طور پر تو وہ سیکھیں گے، عمل سے امیٹیشن کر کے، نقل کر کے وہ سیکھیں گے، اور پھر اس کی نگرانی کی جائے کہ وہ کس طرح سے ان چیزوں کو کر رہے ہیں. تو ایک نقل سے یہ چیزیں شروع ہوتی ہیں اور عملی مشق کے ذریعے وہ پختگی کی طرف جاتی ہیں. تو اس کا خیال رکھنا ہے کہ جس چیز کو بھی سکھانا ہے کوشش کیا جائے کہ اس کو عملی طور پر سکھایا جائے. نماز سکھانا ہے تو نماز کو بھی اسی طرح سکھایا جائے عملی طور پر کہ کس طرح سے نماز پڑھنا ہے، بچوں کو اس کی ٹریننگ دی جائے. اور آپ حضرات دیتے بھی ہیں، بہت جگہ میں نے دیکھا بھی ہے اس چیز کو، تو وہ بہت ہی اچھا قدم ہے. اس کا خیال رکھنا. میں یہاں پر ایک چیز ضرور بتاؤں کہ اخلاق و معاملات کا جو معاملہ ہمارا ہے، بچوں کو دیکھیے، میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ہماری 2 نگاہیں بچوں کو دیکھ رہی ہوتی ہیں. یعنی ہمارے پاس اگر 100 بچے ہیں، ہماری 2 نگاہیں بچوں کو دیکھ رہی ہوتی ہیں، لیکن بچوں کی 200 نگاہیں ہماری طرف ہوتی ہیں. تو اساتذہ کا بہت اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ان کے عمل کے اندر، ان کے اخلاق و معاملات کے اندر کوئی ایسی کمی نہ ہو جو بچے دیکھ لیں. اگر وہ دیکھیں گے تو آپ کی تمام تقریر اور تمام تحریر آپ کی وہی یوں ہی دھری رہ جائے گی. بچے آپ کے اپنی اخلاق و معاملات کو اور آپ کے عمل کو دیکھ رہے ہیں. اگر آپ کے عمل میں کوئی اگر پختگی نہیں ہے اور آپ کے اندر کمی ہے تو بچوں کے اندر وہ چیز پیدا نہیں ہو سکتی، چاہے آپ لاکھ تقریر کرتے رہیں. اس لیے آپ کو اس بات پر بہت خیال رکھنا چاہیے. اس لیے اعمال صالحہ کی عادت ڈالنے میں، یعنی ہیبٹ فارمیشن میں، خاص طور سے اخلاقی پہلو جو ہے ہمارا، وہ اس میں یہ شعبہ بہت اہم رول پلے کرتا ہے. اور اس کے ذریعے علم اور عمل کے درمیان مطابقت پیدا ہو جاتی ہے. علم اور عمل کے درمیان مطابقت اسی شعبے سے پیدا ہوتی ہے. تو ہم کو اس چیزوں کو خیال رکھنا ہے. اب ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ یہ تمام چیزیں جو ہم نے بتائی ہیں آپ کو، شخصیت کے مختلف پہلوؤں پر علم کے اثرات کیسے مرتب ہوتے ہیں اور کس طرح سے ان کا ظہور ہوتا ہے، ان کو سامنے رکھا جائے. آگے بڑھا دیجیے. اور ان کو سامنے رکھا جائے، اور اس کے مطابق جو ہے آپ تمام چیزوں کو اپنے درس کے اندر اس کو رکھ کر کے موضوع سے اس کو جوڑیں. اپنا جو موضوع ہے آپ سے اس کو جوڑیں. ایک بات اور میں کہہ دوں کہ جو شروع کے جو 3 پہلو میں نے آپ کو بتائے تھے، وقوفی پہلو، جس میں یاد کرنا ہے، یہ ذہن نشی کرنا ہے اور سمجھنا ہے اور انڈرسٹینڈنگ ہے اور اپلیکیشن ہے. چھوٹی کلاس کے اندر، تحتانیہ کے اندر، یا چاہے جو چھوٹی کلاس ہماری ہے، اس کے اندر جب ہم پڑھا رہے ہوں بچوں کے اندر، ظاہر ہے وہاں پر بچوں کی اعلیٰ صلاحیت جو میں نے تجزیہ کہا اور جو ترکیب کہا اور تعین قدر کہا، وہ ظاہر بات ان بچوں کے اندر یہ چیزیں نہیں آئیں گی. تو چھوٹی کلاس کے اندر چھوٹے مقاصد رکھنے ہیں ہم، یعنی ہم کو 3 درجے کو رکھنا ہے اس میں شامل، یعنی نالج، اس کو میمورائزنگ کو، حفظ کو، سمجھ کو، افہام و تفہیم کو، اور اپلیکیشن پاور کو. لیکن جب ہم بڑی کلاس میں جائیں گے، جب ہم جیسے بڑی کلاس میں جائیں گے، فوقانیہ کے اندر، مولوی کے اندر، ہم عالم کے اندر جائیں گے، تو وہاں پر یہ جو بڑے مقاصد ہیں جس میں ہمارا یعنی انالیسس بھی ہے، تجزیہ بھی ہے، ترکیب بھی ہے اور ایویلویشن بھی ہے. اور جو بات کے 2 پہلو ہم نے بتایا شخصیت کے، ان کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے ہمیں ہر جگہ پہ. تو اس طرح سے اگر ان چیزوں کو مد نظر رکھ کے ہم درس و تدریس کریں گے، وہ نتائج، وہ آؤٹ کم جس کا تذکرہ بار بار ہمارے معین صاحب اور ہمارے یعنی چیئرمین صاحب کر رہے ہیں، جناب عبدالقیوم انصاری صاحب کر رہے ہیں، وہ چیزیں ظاہر ہوں گی اور اس کے نتائج سامنے آئیں گے. مجھے پوری امید ہے کہ جو باتیں ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہیں یہ آپ تک پہنچی ہوں گی پوری طرح، آپ سمجھ پائے ہوں گے. اور اگر کوئی کمی کوتاہی ہو گئی تو اس کے لیے میں معافی چاہتا ہوں. اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت کارآمد باتیں تھیں جو آپ کے اب تک میں نے پہنچائی ہیں، اور آپ اس پر عمل پیرا ہوں گے. انشاءاللہ اس کے فوائد ظاہر ہوں گے اگر آپ نے اس کو اپنے عمل میں لایا ہے.
میں انہیں باتوں کے ساتھ اپنی بات ختم کر رہا ہوں، اور عبدالقیوم انصاری صاحب کا میں شکر گزار ہوں ایک بار پھر سے کہ انہوں نے یہ موقع ہمیں عنایت فرمایا، اور آپ تمام حضرات کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے بہت ہی پیشنس کے ساتھ، بہت ہی توجہ کے ساتھ ہماری بات کو سنا۔ تو سب کا شکریہ بہت بہت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔